تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھیں کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی تکبیر اولا بھی نہ چھوٹے، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ پروانہ یعنی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، یعنی جو اس طرح 40 دن اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں کہ شروع ہی سے امام کے ساتھ شریک ہوں اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہیں اللہ اکبر تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے، تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں کی فہرست میں داخل ہوگا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کون لوگ ہیں؟ تو منافق وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے کو مسلمان ظاہر کریں لیکن دل میں کفر رکھ کر پھرتے ہوں۔ اور یہاں پر جو 40 دن بتلایا گیا تو 40 دن کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ حالات کے تغیر میں 40 دن کو خاص دخل ہے۔ چنانچہ آدمی کی پیدائش کی ترتیب جس حدیث میں آئی ہے اس میں بھی 40 دن تک نطفہ ٹھہرنا، پھر گوشت کا ٹکڑا ہونا، اسی طرح 40 دن میں اس کے تغیر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کے یہاں چلے کی بھی خاص اہمیت ہوتی ہے، ایک چلہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی برسوں تک بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، اس لیے اللہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔